عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. رواه مسلم في كتاب الإيمان. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما اللهم رب زدني علما. حاضرین جمعہ، یہ اللہ رب العالمین کا بہت بڑا شکر اور اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو یہ جمعہ کا مبارک دن عطا فرمایا. اس دن کی فضیلت حدیث کی کتابوں میں عید الفطر اور عید الاضحیٰ سے بھی بڑھ کر ہے، اور اس کی فضیلت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے نام پر کوئی سورت نازل نہیں فرمائی، لیکن سورہ جمعہ کے نام پر پوری ایک سورت نازل فرمائی. یہ ہفتے کی عید کہلاتا ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ جمعے کے لیے ممبر پر تشریف لاتے تو اس وقت آپ کی آنکھیں سرخ ہوتی، آپ کے چہرے کا رنگ بدلا ہوا ہوتا، گویا کہ ایک ایسے عذاب سے ڈرانے والے ہوں جس کو آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو. بہت ہی مختصر خطبہ دیتے، اور سنت بھی ہے اور خطبہ مختصر ہونا بھی چاہیے جمعہ کا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ عقل مند اور دانش مند انسان وہ ہے جو جمعہ کے خطبے کو بہت مختصر. مجھے یہاں یہ حکم ملا ہے کہ آپ 2 بجے تک، 2:15 تک، 2:30 تک، جتنا آپ چاہیں آپ خطبہ دے سکتے ہیں، آپ کے اوپر کوئی پابندی نہیں. لیکن میں نہیں چاہتا ہوں کہ میں نماز وقت جمعہ کی نماز کو اس کے افضل وقت سے ہٹا کر کسی دوسرے وقت میں لے جاؤں، اور میں بار بار بھی نہیں آتا ہوں، اس لیے بہت چھوٹا اور بہت مختصر خطبہ بھی آپ کے سامنے نہیں دینا چاہتا ہوں، بلکہ ایک معتدل خطبہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. اور اس میں چاہتا ہوں کہ وہ باتیں ہمارے اور آپ کے سامنے آنی چاہیے جس کی معاشرے کو، ہمارے سماج کو، ہماری سوسائٹی کو، ہماری تہذیب کو جس کی ضرورت ہے. قرآن کریم کی وہ آیت میں نے آپ کے سامنے جو پڑھی ہے اس میں اللہ رب العالمین نے قسم کھائی ہے اپنی عزت و جلال کی، اپنی ذات کی قسم کھائی. یہاں سے یہ معاملہ بہت آسانی کے ساتھ سمجھا جا سکتا ہے کہ نبی اکرم کا مقام کیا ہے. فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. ہرگز نہیں اے رسول تیرے رب کی قسم، یعنی اللہ نے اپنی قسم کھائی، اے رسول تیرے رب کی قسم. تو رسول کا رب کون ہے؟ خود اللہ تعالیٰ. اے رسول تیرے رب کی قسم، دنیا میں کوئی بھی آدمی مومن ہو ہی نہیں سکتا. لا یؤمنون،
وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا، چاہے کتنا وہ دعوے دار رہے، وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ حتیٰ یحکموک فیما شجر بینہم، جب تک کہ وہ اپنے تمام اختلافات میں آپ کو حکم اور آپ کو فیصل اور آپ کو جج نہ مان لے۔ ان تمام معاملات میں مما قضیت، جو آپ فیصلہ کر لیں، جو آپ فیصلہ کر دیں، ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، اور جب آپ کا فیصلہ اس کے سامنے آ جائے تو وہ اس میں تنگی، اس میں حرج محسوس نہ کرے، وَيُسَلِّمُ تسلیما، اور اس کو پوری طرح قبول کرنا۔ اس میں نبی اکرم کا مقام بتایا گیا ہے کہ آپ کا مقام کیا۔ اللہ نے اپنی قسم کھائی ہے نبی کے مقام، حالانکہ اور دوسری جگہوں پر بھی اس نے قسمیں کھائی ہیں، والعصر، زمانے کی قسم، کہیں اللہ نے قسم کھائی والفجر، فجر کی قسم، کہیں اللہ نے قسم کھائی والضحیٰ واللیل اذا سجی، قسم ہے ناشتے کے وقت کی، اور قسم ہے اس رات کی جب کہ وہ بالکل پوری طرح چھا جائے۔ کہیں اللہ نے ستاروں کی قسم کھائی، کہیں پہاڑوں کی قسم کھائی، کہیں کسی کی قسم کھائی، کہیں تین کی کھائی، کہیں زیتون کی کھائی، کہیں مکہ کی کھائی، وہذا البلد الامین، اور اس امن والے شہر کی قسم۔ یہ تمام معاملات میں اللہ نے قسمیں کھائیں، لیکن جب نبی کا معاملہ آیا تو اللہ نے کسی اور جنس کی قسم نہ کھا کر اپنی ذات کی قسم کھائی۔ اس سے مقام محمد رسول اللہ پتہ چل رہا ہے کہ آپ کا مقام کیا ہے۔ آئے رسول، مجھے قسم ہے تیرے رب کی، یعنی میں اپنی ذات کی قسم کھا رہا ہوں، تیرا معاملہ میری نظر میں اتنا بلند ہے، اتنا بلند ہے کہ جب تک دنیا کے لوگ تجھے اپنے تمام معاملات میں حکم اور فیصل اور جج نہ مان لیں، وہ مومن ہی نہیں ہو سکتے۔ یہاں سے مقام رسالت سمجھ میں آ رہا کہ مقام رسالت کیا ہے۔ ہمارے بہت سے بھائی اپنے مقدمے، اپنے جھگڑے، اپنے مسائل دوسری جگہوں پر بھی لے جاتے ہیں۔ اختلاف ہے اور اختلاف ہوگا، قرآن نے اختلاف کرنے سے منع نہیں کیا۔ پھر سن لیجیے آپ میری بات کو، ہو سکتا ہے پاکستان کے علماء اور آپ کے یہاں کے علماء میری اس بات سے اتفاق نہ کریں، ہو سکتا ہے کہ وہ میری اس بات سے متفق نہ ہوں۔ قرآن نے اختلاف سے منع نہیں کیا، قرآن نے مخالفت سے منع کیا۔ خود ہماری جماعت میں بڑے بڑے علماء کے درمیان اختلاف ہے۔ علامہ ناصر الدین البانی رحمت اللہ علیہ کا فتویٰ یہ ہے کہ 3 وقتوں کی نماز مغرب اور عشاء اور فجر میں مقتدی امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہ پڑھے، ظہر میں اور عصر میں پڑھے۔ ان کی دلیل ہے اذا قرئ القرآن فاستمعوا له، جب قرآن پڑھا جائے تو خاموش ہو جاؤ۔ لیکن یہ ان کا ذاتی تحقیق ہے، اس تحقیق کی بنیاد پر ہم ان کو گمراہ نہیں کہہ سکتے۔ عبداللہ ابن عباس کا فتویٰ یہ ہے کہ نہیں، 5 وقت کی نمازوں میں سورہ فاتحہ پڑھنا پڑے گی، چاہے انفرادی ہو یا اجتماعی نماز ہو۔ لا صلاۃ، لا نفی جنس کا ہے، کوئی نماز تمہاری نہیں جب تک کہ سورہ فاتحہ نہ پڑھ لی جائے۔ اور ان کی بات حدیث کی اور دلائل کی روشنی میں زیادہ مضبوط نظر آتی ہے۔ قرآن نے اختلاف سے منع نہیں کیا ہے، قرآن نے مخالفت سے منع کیا ہے۔ دلائل تم بھی لاؤ، دلائل ہمارے پاس بھی ہیں، اور جس کے دلائل جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے اور قرآن سے مل جاتے ہیں، اس کی بات زیادہ مضبوط مانی جائے گی اور مسلم ہوگی۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت، صاحب حکمراں کی اطاعت۔ اس کے بعد فرمایا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر تمہارے درمیان کسی معاملے میں اختلاف پیدا ہو جائے، فی شیء نکرہ استعمال ہوا، کسی بھی چیز میں اختلاف ہو جائے تو اس کو تم کہاں لے جاؤ؟ فردوہ الی اللہ والرسول، تو تم اس کو اللہ اور اس کے رسول کی عدالت میں لے جاؤ۔ اگر اختلاف ہو جائے، یعنی اختلاف ہوگا۔ امام ابو حنیفہ نیچے نیت باندھا کرتے تھے، امام شافعی اوپر باندھنے کے قائل ہیں، امام احمد ابن حنبل پیٹ پر نیت باندھنے کے قائل ہیں، اور امام مالک کو بادشاہ نے اتنی سزا دی تھی
اس لیے کہ انہوں نے یہ فتویٰ حدیث کی روشنی میں جاری کر دیا تھا کہ ان الطلاق المکرہ لیس بشیء، زبردستی دلوائی ہوئی طلاق طلاق نہیں ہوتی۔ اور بادشاہ نے کسی کی بیوی پر زبردستی کر کے اور اس کے شوہر کو مجبور کر کے اس سے طلاق دلوا دی، اور اس کے بعد میں بادشاہ نے اس کی بیوی سے نکاح کر لیا۔ سارے علماء درہموں میں دیناروں میں بک گئے، لیکن امام مالک یہ فتویٰ دیتے رہے ان الطلاق المکرہ لیس بشیء، زبردستی دلوائی ہوئی طلاق نہیں ہوتی۔ اب امام مالک کو اتنا مارا کہ ان کے دونوں ہاتھ شل ہو گئے، وہ ہاتھ اٹھا کر باندھنے کے لائق نہ رہے، ہاتھ اٹھتے ہی نہ تھے۔ اس کے بعد میں ایک اونٹ کے اوپر ان کو لٹا دیا گیا، پیٹ کے بل، پیروں میں بیڑیاں پڑی ہیں، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پڑی ہوئی ہیں، اور مدینے کے بازاروں میں امام مالک کو گھمایا جا رہا ہے، اور بادشاہ کا وزیر اعلان کر رہا ہے اے لوگو، بادشاہ کا کہنا نہ ماننے کے جرم میں ان کو یہ سزا دی جا رہی ہے۔ امام مالک کہتے ہیں اے مدینے والو، یہ میرا انٹروڈکشن اچھی طریقے سے نہیں کرا رہا ہے، یہ میرا تعارف اچھی طریقے سے نہیں کرا رہا ہے۔ اے مدینہ کے لوگ، جو مجھے جانتا ہے وہ تو جانتا ہی ہے کہ میں کون ہوں، اور جو نہ جانتا ہو وہ جان لے کہ میں مالک ابن انس ہوں، میں انس کا بیٹا مالک ہوں، اور اس حال میں کہ پیروں میں بیڑیاں اور ہاتھوں میں ہتھکڑیاں اور اونٹ پر پیٹ کے بل لٹکا ہوا ہوں، اس حال میں بھی میرا عقیدہ اللہ کے رسول کی اس حدیث پر ہے کہ ان الطلاق المکرہ لیس بشیء، زبردستی دلوائی ہوئی طلاق نہیں ہوتی۔ امام مالک ہاتھ نہیں باندھ پاتے تھے، اس مجبوری میں وہ بیچارے ہاتھ چھوڑ کر ہی نماز پڑھ رہے ہیں۔ ظاہر بات ہے جس کے ہاتھ کٹ گئے ہوں تو نیت کیسے باندھے، اور جس کے ہاتھ ہی نہ اٹھ رہے ہوں وہ بیچارہ مجبور ہے، وہ ہاتھ ہی نہیں باندھ پا رہے تھے، انہوں نے ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھی۔ آج اندھی تقلید کے قائلوں نے، مقلدوں نے ان کی تقلید میں ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھنا شروع کر دیا، ورنہ موطا امام مالک پڑھو تو امام مالک کے نزدیک بھی سینے پر ہاتھ باندھنا چاہیے۔ میں کہتا ہوں چاروں اماموں کے فتوے الگ الگ ہیں، لیکن کسی امام نے کسی امام کی مخالفت نہیں کی، سب نے اپنی اپنی تحقیق پیش کر دی۔ امام ابو حنیفہ کہتے نیچے باندھو، امام شافعی آئے انہوں نے کہا اوپر باندھنا صحیح ہے، امام احمد آئے کہنے لگے پیٹ پہ باندھنا صحیح ہے، امام مالک آئے وہ ہاتھ ہی نہیں باندھ سکے۔ اپنی اپنی باتیں سب کے پاس ہیں، لیکن کسی امام نے کسی امام کو گالی نہیں دی کہ وہ جھوٹا ہے، وہ فلاں ہے۔ میرے بھائیو، تحقیق کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، اختلاف جائز ہے لیکن مخالفت کرنا حرام ہے۔ قرآن نے یہی کہا اگر تمہارے درمیان کسی معاملے میں اختلاف ہو جائے تو تم اس اختلاف کو کہاں لے جاؤ؟ فردوہ الی اللہ والرسول، ایک ہی عدالت ہے جو اس اختلاف کو حل کرنے کی، اور وہ اللہ کی عدالت، رسول کی عدالت، یعنی قرآن میں آؤ۔ قرآن میں نہ ملے تو جناب محمد رسول اللہ کی سنت میں تلاش کرو، معاملہ بالکل کلیئر ہے۔ اور آگے کہہ دیا ان کنتم تؤمنون باللہ، اگر تمہارا ایمان اللہ کے اوپر ہوگا تو قرآن و حدیث سے ہٹ کر تیسری عدالت میں نہ جاؤ گے۔ اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو، اور ان کنتم تؤمنون باللہ، اگر تمہارا ایمان اللہ پر ہے تو اللہ اور اس کے رسول ہی کی عدالت کی طرف آؤ، کسی تیسری عدالت میں مت جاؤ۔ کلیئر ہے مسئلہ، یہ محبت رسول سے تعلق رکھتی ہے۔ یہ آیت ہر معاملے میں اختلاف ہو سکتا ہے، جھگڑا ہو سکتا ہے، لیکن جب حدیث آ جائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات آ جائے تو فوراً آمنا و صدقنا۔ ابھی نبی اکرم کی کا جسم اطہر رکھا ہوا ہے، روح کب سے عنصری سے پرواز کر چکی ہے، ابھی اللہ کے نبی کو دفن نہیں کیا گیا ہے، انتقال ہو چکا ہے، دفن نہیں کیا گیا ہے۔ پہلا اختلاف جنم لے لیتا ہے، پہلا اختلاف پیدا ہوتا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کہاں کیا جائے، اس سے پہلا اختلاف پیدا ہوتا ہے۔ حضرت عمر کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی کا انتقال ہو گیا، حضرت عمر کہہ رہے ہیں کہ انتقال نہیں ہوا، صحابہ کہہ رہے ہیں انتقال ہو گیا، حضرت عمر کہہ رہے ہیں اگر کسی نے یہ کہہ دیا کہ نبی کا انتقال ہو گیا میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ حضرت ابو بکر منبر پر کھڑے ہوئے اور کیا کہتے ہیں وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ يَعْبُدُ مُحَمَّدًا فَإِنَّ مُحَمَّدًا قَدْ مَاتَ،
اے لوگوں سن لو، اگر کوئی شخص محمد رسول اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ سن لے کہ محمد رسول اللہ انتقال کر گئے، وہ سن لے کہ محمد اب اس دنیا میں نہیں رہے۔ ومن کان منکم یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت، اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ سن لے کہ اللہ زندہ ہے، وہ کبھی نہیں مرے گا۔ اے عمر ہوش میں آؤ، کیا تم نے قرآن کی آیتیں نہیں پڑھی؟ انک میت و انہم میتون، اے نبی آپ کو بھی موت آئے گی اور دنیا والوں کو بھی موت آئے گی۔ حضرت عمر کہتے ہیں ابو بکر کیا یہ آیت قرآن میں موجود ہے؟ کہا ہاں۔ حضرت ابو بکر عمر فاروق کہتے ہیں تب تو مجھے بھی ماننا پڑے گا کہ نبی اس دنیا میں نہیں ہے۔ آئے ابو بکر مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے قرآن کی آیتیں آج ہی نازل ہوئی ہیں، یعنی قرآن کا حکم آیا آمنا صدقنا، اپنا اختلاف بھول گئے۔ دوسرا اختلاف، نبی کو دفن کہاں کیا جائے؟ کوئی کہتا بیت المقدس میں دفن کرو، کوئی کہتا جنت البقیع میں دفن کرو، کوئی کہہ رہا ہے، مہاجر کہہ رہے نہیں ہم تو نبی کی لاش، نبی کے جسم اطہر کو مکہ میں لے جائیں گے، مکہ میں دفن کیا جائے گا، اور انصار کہتے نہیں ہمارے یہاں نبی کا انتقال ہوا، محمد رسول اللہ کو یہیں پر ہمارے انصاری بھائیوں میں دفن کیا جائے گا۔ ایک صحابی اٹھے کہنے لگے کیا میں تم کو جناب محمد رسول اللہ کی حدیث نہ سنا دوں؟ کا کیا بات ہے؟ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے خود سنا نبی کی زبان سے کہ نبیوں کو وہیں دفنایا جاتا جہاں ان کی روح قبض ہوتی ہے، لہذا جس حجرہ مبارکہ میں نبی کی روح قبض ہوئی اسی جگہ پر محمد رسول اللہ کو دفنا دیا گیا۔ صحابہ نے اپنا اختلاف ختم کر دیا۔ اس اختلاف سے بھی پہلے اب امیر کون بنے گا، خلیفہ کون بنے گا؟ انصاری کہتے ہیں ہمارے درمیان نبی رہے، خلیفہ ہم میں بنے گا۔ انصاری مہاجر کہتے ہیں ہم میں بنے گا۔ قریشی الگ دعوے دار ہیں، مہاجر الگ دعوے دار ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق اٹھے کہنے لگے کیا اس اختلاف کو بھی جناب محمد رسول اللہ کی حدیث سے ختم نہ کر دیا جائے؟ کا کیا بات ہے؟ فرمایا میں نے اللہ کے نبی کی زبان سے سنا الائمۃ من قریش، امامت قریش میں باقی رہے گی، قریش میں سے بننا چاہیے۔ انصاریوں نے کہا ابو بکر اگر یہ حدیث تم نے اللہ کے نبی سے سنی ہے تو میں اپنا حق واپس لیتا ہوں، انصاریوں کو کوئی حق نہیں اپنا خلیفہ چننے کا۔ حدیث آئی فوراً آمنا و صدقنا۔ اختلاف صحابہ میں بھی ہوا، اختلاف کرنا گناہ نہیں ہے، اختلاف کوئی بری چیز نہیں ہے، لیکن اس اختلاف پر مخالفت کرنا، ایک دوسرے کی ٹانگیں پکڑ کے کھینچنا یہ گناہ ہے، اور اس اختلاف کا حل یہ کہ اس کو اللہ اور اس کے رسول کی قرآن و حدیث سے اس کو دفع کر دیا جائے اور ختم کر دیا جائے۔ کتنا ہی بڑا جھگڑا ہو، کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے جو قرآن میں موجود نہیں ہو، جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں موجود نہیں ہو۔ آپ کا آمین کا جھگڑا، رفع الیدین کا جھگڑا، طلاق کا جھگڑا، 3 طلاق 1 یا 3 یا تراویح کا جھگڑا، یہ تمام جھگڑے میرے پیارے ساتھیوں، رفع الیدین کا جھگڑا آج کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اگر ان تمام جھگڑوں کو جناب محمد رسول اللہ کی عدالت میں لا کے سلجھایا جائے تو چشم زدن میں شام کا سورج ڈوبنے سے پہلے یہ سارے مسئلے حل ہو سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے کھل کر یہ عقیدہ رکھنا پڑے گا کہ ہم اپنے مولوی کی نہیں مانیں گے، ہم تمہارے مولوی کی بھی نہیں مانیں گے، ہم اپنے پیر کی نہیں مانیں گے، تیرے پیر کی نہیں مانیں گے، ہم اپنے امام کی نہیں مانیں گے، تیرے امام کی بھی نہیں مانیں گے۔ ہاں ایک جج مان لو، کون ہے؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو عدالت محمدی فیصلہ کرے اس عدالت کو تم بھی مان لو، ہم بھی مان لیں، اس فیصلے کو تم بھی تسلیم کر لو، ہم بھی کر لیں۔ اگر جھگڑا نہیں میں تو فلاں امام کا ماننے والا ہوں، مجھے میرے امام کے فتوے کے مطابق بتاؤ، تب فیصلہ قیامت کی صبح تک حل نہیں ہو سکتا میرے ساتھیوں۔ اور وہ حدیث اللہ کے نبی کی ایک ہی جماعت جنت میں جائے گی، 72 جہنم میں جائیں گے۔ وہ تو ہوں گے فرقے، وہ تو ہونا ہے، نہیں ہوں گے تو نعوذ باللہ۔ کیا میرے نبی جھوٹے تھے؟ وہ تو ہوں گے، نعوذ باللہ میرے نبی جھوٹے نہیں تھے، میرے نبی کا فرمان بالکل سچا تھا، 72 جہنم 1 جنت۔ ورنہ میرے بھائیوں ذرا بتاؤ اس مسئلے کو حل کرنے میں کتنا ٹائم لگے گا؟ جاؤ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو فیصلہ کرے اس کو تم بھی مان لو، ہم بھی مان لیں۔ حالانکہ کلمہ تم بھی پڑھتے ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کلمہ ہم بھی یہی پڑھتے ہیں، تم بھی اذان یہی دیتے ہو اشہد ان محمد رسول اللہ، ہم بھی یہی اذان دیتے ہیں۔ پھر باتیں امامت تک کہاں سے پہنچ جاتی ہیں؟ پھر باتیں پیروں کی اور ولیوں کی کہاں سے آ جاتی ہیں؟ میرے پیارے ساتھیوں کیا ان لوگوں کا کوئی وجود تھا جناب محمد رسول اللہ کے زمانے میں؟ سچ بتاؤ، قرآن کی آیت لے لو، الیوم اکملت لکم دینکم وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي۔ میں کسی پر طنز نہیں کر رہا ہوں، تنقید نہیں کر رہا ہوں، یہ میرے دل کا ایک درد ہے جو میں سب مسلمانوں کے دلوں میں بانٹنا چاہ رہا ہوں۔
میرے مسلمان بھائیوں، اب اس درد کی تکلیف صرف جرجیس کو نہیں بلکہ تم سب کو ہونی چاہیے، کیونکہ میں نے ابھی اپنا درد تم سب کے دلوں میں بانٹ دیا ہے۔ سنو، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ سچ بتاؤ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ آج میں نے اپنے دین کو مکمل کر دیا۔ اے نبی، الیوم اکملت لکم، اکمال اس کو کہتے ہیں جیسے گلاس پانی کا بھر دیا جائے، اس میں ایک قطرہ، ایک بوند بھی اب داخل ہونے کی گنجائش باقی نہ رہے، فل ہو، اس کو کہتے ہیں مکمل۔ اگر ایک بوند بھی اس میں آ سکتی ہے تو وہ مکمل نہیں ہے۔ میں نے آج دین کو مکمل کر دیا۔ الیوم اکملت لکم دینکم، میں نے آج تمہارے اوپر تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سن 9 ہجری میں یہ آیت آخری قرآن کی آیت نازل ہوئی ہیں۔ اس کے بعد قرآن کے اندر کوئی دوسری آیت نازل نہیں ہوئی ہے۔ بہت سے لوگوں نے کوئی دوسری آیت بھی مانی ہے، لیکن صحیح یہی ہے کہ اس کے بعد کوئی دوسری آیت قرآن میں نازل نہیں، آخری آیت ہے الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے اوپر تمہارے دین کو مکمل کر دیا، واتممت علیکم نعمتی، اور اپنی تمام نعمتیں تمہارے اوپر پوری کر دی، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور اسی دین اسلام سے میں راضی ہو گیا۔ کس اسلام سے اللہ راضی ہو گیا؟ جو محمد رسول اللہ کے ہاتھوں پر مکمل کر دیا۔ میرے پیارے حنفی، بریلوی، شیعہ، سنی سارے بھائیوں، میں تم کو اپنا بھائی مانتا ہوں۔ بھائیوں میں، گھر میں 4 بھائی ہیں، 4 بھائیوں میں بھی اختلاف ہو جاتا ہے۔ آج ہمارے تمہارے درمیان بھی کچھ اختلاف ہے۔ اسلامی کیسٹ کا مرکز سلفی کیسٹ سینٹر، منظور کالونی، گجر چوک، کراچی۔ میں نے اس بنیاد پر تم کو کبھی کافر نہیں کہا ہے۔ میں کون ہوتا ہوں کافر کہنے والا؟ کہ محمد رسول اللہ نے فرمایا میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، میرے نبی نے بھی ان کو اپنا امتی کہا، میری امت میں 73 ہوں گے۔ جب نبی نے کافر نہیں کہا تو میں کون ہوتا ہوں کافر کے فتوے دینے والا؟ ہاں، اگر تمہارے مولویوں کے پاس ہمیں کافر کہنے کا فتویٰ ہے تو شوق سے دیں، ہمارے پاس کمپیوٹر مشینیں نہیں ہیں، ہم رسول کی حدیثوں کی لاج رکھتے ہیں۔ تمہاری زبانیں اگر فری کی ہوں، کینچیوں کی طرح چلتی ہوں، تو تم جانو اس کا جواب تمہیں قیامت کے دن دینا ہوگا۔ میرے سامنے تو وہ حدیث ہے کہ ایک صحابی میدان جنگ میں لڑتے لڑتے کافر کے پیٹ میں تلوار گھونپنے کے لیے تیار ہوئے، اس کافر نے تلوار زمین پر پھینک دی اور ہاتھ اٹھا لیے، کہنے لگا مجھے نہ مارو۔ کہا اچھا، موت کے ڈر سے تو میرے ہاتھ میں گرفتار ہونا چاہتا ہے، میں ماروں گا۔ وہ کہنے لگا نہیں، مجھے قتل نہ کرو، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ اس نے یہ کلمہ پڑھا اور اسلام لے آیا۔ جیسے ہی اس نے یہ کلمہ پڑھا، صحابی یہ سمجھا کہ یہ موت کے ڈر سے کلمہ پڑھ رہا ہے، اس نے وہ تلوار اٹھا کر اس کے پیٹ کے اندر داخل کر دی اور اس کو ٹھنڈا کر دیا۔ واقعہ محمد رسول اللہ کے سامنے پیش کیا۔ اللہ کے نبی نے تعجب سے پوچھا کیا اس نے تلوار پھینک دی تھی؟ کہا کیا اس نے یہ کلمہ پڑھا تھا؟ کہا ہاں۔ کیا تو نے اپنے کانوں سے اس کے اس کلمے کو سنا تھا؟ کہا ہاں۔ کہا پھر بھی تو نے اس کو قتل کر دیا؟ کہ اللہ کے رسول وہ موت کے ڈر سے پڑھ رہا تھا، نبی کی زبان سے الفاظ نکلے اشققت قلبہ، کیا تو نے اس کے دل کو پھاڑ کے دیکھ لیا تھا؟ کیا تو اس کے دل میں گھسا تھا؟ کیا تو جانتا تھا کہ موت کے ڈر سے پڑھ رہا ہے یا اللہ کے خوف سے پڑھ رہا ہے؟ کیا تو نے اس کے دل کو چیر کے دیکھ لیا تھا؟ جب صحابی کو کسی کے دل کی بات نہیں معلوم تو ان پیروں کو، ولیوں کو، بزرگوں کو کسی کے دل کی باتیں اور کسی کے دل کے حال کیسے معلوم؟ سچ بتاؤ، جب کلمہ پڑھنے والے کو ہم کافر نہیں کہہ سکتے اس لیے کہ ہمیں نہیں معلوم کہ وہ کس نیت سے کلمہ پڑھ رہا ہے۔ میرے بھائیوں، ذرا تصور کیجئے یہ اسلام جب نبی اکرم کے اوپر مکمل ہو چکا ہے، اس وقت نہ امام ابو حنیفہ کا پتہ تھا، نہ امام شافعی کا پتہ تھا، نہ امام مالک کا پتہ تھا، نہ امام احمد ابن حنبل کا پتہ تھا۔ یہ چاروں بزرگ ہیں، ان کو ہم بھی بزرگ مانتے ہیں۔ یہ چاروں بڑے علم کے پائیدار سمندر تھے، میں بھی ان کو مانتا ہوں۔ لیکن اللہ کے نبی کے زمانے میں جب نبی پر اسلام مکمل ہوا تو یہ لوگ تو نہ تھے، نہ امام مالک، نہ امام شافعی، نہ امام احمد، نہ امام ابو حنیفہ، کوئی نہیں، نہ اعلی حضرت، نہ رشید احمد گنگوہی، کوئی کسی کا پتہ نہ تھا۔ میرے پیارے بھائیوں، سچ بتانا، جب اسلام نبی کے
नबी की जात पर मुकम्मल हो चुका। अगर इमाम अबू हनीफा पैदा न होते तो क्या इस्लाम के अंदर कोई नक्स बाकी था? अगर इमाम शाफी ना आते तो इस्लाम का क्या बिगड़ जाता? अगर इमाम मालिक पैदा ना होते तो इस्लाम में कौन सा नुकसान ना जाता? अगर इमाम अहमद इब्न हंबल पैदा ना होते तो इस्लाम में कौन सी खराबी आ जाती? और अगर पैदा हो गए तो इस्लाम के अंदर कौन से चार चांद लग गए? क्या जो नबी ने नहीं लगाए और इन्होंने लगाए? मेरे भाइयों, इतनी मोटी सी बात जरा सोच लो। अगर ये चारों पीर, चारों वली, चारों बुजुर्ग और आला हजरत और ये सारे लोग, सारे उलमा अगर पैदा ना होते तो इस्लाम के अंदर कौन सा नुकसान बाकी था? इसलिए कि इस्लाम तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ही पर मुकम्मल हो चुका है। और अगर ये आ गए नऊज़ बिल्लाह तो ये नहीं कहा जाएगा कि इन्होंने मोहम्मद के नाकिस दीन को इन लोगों ने मुकम्मल किया। जब मामला यही ठहरा तो फिर हम दीन के अंदर नई नई बिदअतें क्यों निकालें? हम उसी इस्लाम को जो नबी के ऊपर मुकम्मल हुआ उसी इस्लाम के अंदर सारी चीजें क्यों न तलाश करें? एक शख्स दक्कन हैदराबाद में, इंडिया में, हमसे कहता है मौलवी साहब ये चार इमाम, चारों के मानने वाले हम शुरू से देखते चले आ रहे हैं, ये अहले हदीस का नया फिरका कहां से आया? यानी वो हमसे कह रहा है ये तुम लोग नए हो, तुम लोग कहां से आए हो? मैंने उससे कहा कि अब बेटा अपने बाप से पूछ रहा है कि अब्बू आप कब पैदा हुए? ये बड़ा अजीब मसला है कि अब कोई औलाद या कोई बेटा अपने बाप से पूछे कि अब्बू आप कब पैदा हुए? शुरू से तो मैं ही रहा, आप मुझसे पहले कैसे पैदा हो गए? ये कोई बेटा अपने बाप से कहे तो कितनी बेवकूफी वाली बात है। अरे भाई, इमाम अबू हनीफा सन 70 हिजरी में पैदा हुए, 80, उसके बाद हनफी आए। इमाम शाफी 150 हिजरी में पैदा हुए, उसके बाद शाफी आए। इमाम मालिक जब पैदा हुए उसके बाद मालिकी आए। इमाम अहमद जब पैदा हुए तो उसके बाद हम्बली आए। सच बताओ कि इन चारों इमामों से पहले कौन लोग थे? वो किस किताब को माना करते थे? अगर चारों इमामों में से किसी एक इमाम की तकलीद करना जरूरी है और इसके बगैर कोई आदमी मुसलमान नहीं हो सकता, तो मुझे ईमानदारी से बताओ कि इमाम अबू हनीफा के बाप कौन से इमाम के मानने वाले थे? मुझे बताओ कि वो किस इमाम की तकलीद किया करते थे, वो किस बुजुर्ग को माना करते थे। अगर चारों इमामों में से किसी एक की तकलीद करना ही जरूरी है और इसके बगैर कोई आदमी मुसलमान नहीं, तो अबू हनीफा के बाप के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? उनसे पहले तो कोई इमाम ही नहीं था। अगर जवाब यह है कि नहीं, उससे पहले वो कुरान और हदीस को माना करते थे, जब मामला कुरान और हदीस ही पे ठहरा है, तो मेरे भाइयों यही दावा तो मेरा है कि चारों इमामों के पैदा होने के बाद ये चारों मसलक चले। इससे पहले तो कुरान और हदीस के मानने वाले अहले हदीस ही मौजूद थे, अहलुल हदीस ही मौजूद थे। और आज बेटा अपने बाप से कहता है कि आप मुझसे पहले कब पैदा हुए? ईमानदारी से बताओ, आज चारों इमाम भी जिंदा होते और जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह भी जिंदा होते। ईमानदारी से कलेजे पर और दिल पर हाथ रखकर फैसला करो, आज अगर चारों इमाम भी जिंदा होते और जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह भी जिंदा होते और कोई फैसला आता, तो आप चारों इमामों की मानते या जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की? अगर जवाब यह है कि हम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की मानते, तो फिर बात वही है कि आज चारों इमाम भी नहीं, नबी भी नहीं, बातें अक़वाल व फ़ाल चारों इमाम के मौजूद हैं, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह के भी मौजूद हैं। तो फिर मुझे बताओ कि आज चारों इमामों की बातें भी मौजूद हैं और मोहम्मद रसूलुल्लाह के अक़वाल व फ़ाल भी मौजूद हैं। अगर नबी की जिंदगी में और चारों इमामों की जिंदगी में नबी के होते हुए उन चारों की नहीं चल सकती, तो जरा नबी अकरम के अक़वाल व फ़ाल के होते हुए इन चारों के अक़वाल व फ़ाल की कौन सी हैसियत बाकी रह जाती है? अपने दिल पर फैसला करके देख, कहो, अपने सीने पर हाथ रख कर कहो, गाली मत देना, ठंडे दिमाग से सोचना, और गाली दो तो देते रहो। हम गालियां सुन के भी कहेंगे कितने शीरी हैं लब तेरे के रकीब, मैं गालियां खा के भी बेमजा ना हुआ। कल कयामत के दिन अल्लाह पूछेगा, ओ जर्जीस कौन सी नेकियां लेके आया है, मैं जन्नत में किस बहाने से भेजूं? मैं कहूंगा अल्लाह नमाजें तो ज्यादा ना पढ़ी, रोजे तो ज्यादा ना रखे, हज तो ज्यादा ना किए, ज़कात तो ज्यादा ना दी, लेकिन दुनिया में गालियां तेरे और तेरे नबी के लिए जरूर सुनी है। अगर ये नेकी तुझे पसंद आ जाए तो शायद तुम्हारी ये गालियां मेरी नजात का जरिया बन जाए। बहुत वाज़ेह अल्फाज हैं, ठंडे दिमाग से सोचो तो इतना ही काफी है। इस्लाम मुकम्मल हो चुका है। अगर ये कोई भी पैदा नहीं होता तो इस्लाम के अंदर कोई नक्स पैदा नहीं होता, इस्लाम के अंदर जो एजाज है वो हमेशा बाकी रहता। और अगर चारों आ गए तो इसका यह मतलब नहीं है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाकिस मजहब को इन चारों ने पूरा किया है।
کوئی حیثیت باقی نہیں رہی ہے. تصور کیجیے رسول سے محبت کا تقاضا یہ کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود مسجد کے اندر قدم رکھ رہے ہیں. عبداللہ ابن مسعود مسجد کے اندر قدم رکھ رہے ہیں, ایک پیر مسجد کے باہر ہے اور ایک پیر مسجد کے اندر ہے, اور اللہ کے نبی ایسے ہی جمعے کا خطبہ دے رہے ہیں. مسلم کے الفاظ ہیں, اتنے میں ایک صحابی کو اٹھتے ہوئے دیکھا مسجد میں, وہ کھڑے ہو گئے دوران خطبہ. اللہ کے نبی نے ان سے کہا اجلس مکانک, اپنی جگہ پر بیٹھ جاؤ. نبی نے ان سے کہا جو اٹھ گئے تھے. عبداللہ ابن مسعود مسجد کے دروازے کے باہر کھڑے ہیں, ایک پیر ان کا مسجد کے اندر ہے, ایک پیر ان کا مسجد کے باہر ہے. وہ آنا چاہ رہے ہیں مسجد کے اندر, وہ وضو بنا کے مسجد کے اندر داخل ہونا چاہ رہے ہیں, آنا چاہ رہے ہیں. ان کے کانوں میں آواز گئی اجلس مکانک, آپ نے ان سے کہا بیٹھ جاؤ. ان کے کانوں میں آواز گئی بیٹھ جاؤ, وہ اسی جگہ پر بیٹھ گئے. تصور کیجئے کہ ایک بار پیر مسجد کے باہر ہو اور ایک پیر مسجد کے اندر ہو, اور کانوں میں یہ آواز نبی کی گئی بیٹھ جاؤ, وہ اسی جگہ پر بیٹھ گئے. اس کے بیٹھنے کا طریقہ کیا رہا ہوگا؟ بیٹھ گئے. اللہ کے نبی نے ان کو دیکھا, مسکرائے, تعال یا عبداللہ ابن مسعود, آئے عبداللہ ادھر آؤ, میں نے تم سے بیٹھنے کے لیے نہیں کہا تھا, میں نے تو ان سے بیٹھنے کے لیے کہا تھا. یہ کھڑے ہو گئے. عبداللہ ابن مسعود کا جواب کیا تھا؟ آئے اللہ کے رسول, میرے کانوں نے یہ نہیں سنا کہ آپ نے کس سے کہا بیٹھ جاؤ, میرے کانوں نے صرف آپ کا یہ حکم سنا کہ بیٹھ جاؤ. میں بیٹھ گیا. میں نے سوچا کہ اگر نہ بیٹھا تو کہیں عبداللہ کی عاقبت برباد نہ ہو جائے, میری آخرت برباد نہ ہو جائے, کہیں رسول کا نافرمانوں میں میرا شمار نہ ہو جائے. میرے کانوں نے بیٹھ جاؤ سنا, میں بیٹھ گیا. یہ تصور کیجئے کہ محبت رسول کا کیا معیار تھا, کیا معیار تھا محبت رسول کا. 9 سال کا بچہ یہاں دامن پکڑے ہے. ہاں عبد الرحمان, آئے میرے چچا, مجھے ابو جہل بتاؤ کہ کون ہے. 9 سال کا. طبقات ابن سعد کے الفاظ ہیں, نظر ڈالی 9 سال کا. ادھر پکڑا 11 سال کا بچہ, کہتا ہے ہاں عبد الرحمان ابن عوف میرے چچا, مجھے جلدی بتاؤ کہ ابو جہل کون ہے. عبد الرحمان ابن عوف کہتے ہیں میں نے بائیں طرف نظر ڈالی تو 11 سال کا. 9 سال کا, 11 سال کا. او میرے بھتیجو ابو جہل کو کیوں پوچھ رہے ہو, کیا کرو گے؟ سنا ہے کہ وہ میرے نبی جناب محمد رسول اللہ کو گالی دیتا ہے. 9 سال کا 11 سال کا بچہ, کیا سنا ہے کہ وہ میرے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دیتا ہے, اگر اس کی شکل میرے سامنے آ گئی تو میں قتل کر دوں گا. وہ افراد تیری قسمت کا کیا کہنا, بچے بھی جنے تو اتنے بہادر, ماں ایک باپ دو, ماں ایک باپ دو. ایک باپ سے معوض پیدا ہے, معوض پیدا ہے, معاذ پیدا ہے. باپ کا انتقال ہو گیا, ماں نے عدت گزاری, دوسری شادی کر لی, دوسرے شوہر سے, دوسرے باپ سے دوسرا بیٹا پیدا ہے, ایک سے معاذ دوسرے سے معوض. ماں ایک باپ دو. اتنے میں ابو جہل گھوڑا دوڑاتے ہوئے سر پر چلا رہا ہے, دھول اڑ رہی ہے, دھول چھڑتی ہے, سامنے ابو جہل کا چہرہ نظر آتا ہے. او معاذ و معوض, یہ سامنے جو چلا رہا ہے یہی جوان رانا, یہی ابو جہل ہے, جاؤ اسی کو پکڑو. یہ الفاظ بعد میں نکلے تھے. یہ دونوں بچے پہلے جھپٹے, ایک نے تلوار پیچھے چھپائی, خصائص علامہ سیوطی کی, دوسرا ایک اونچی دیوار پہ چڑھ گیا, اور جیسے ابو جہل قریب سے گزرا 9 سال کے بچے نے جمپ لگائی اور گھوڑے سے لے کر ابو جہل کو نیچے گرا. 11 سال کے بچے نے تلوار پیچھے سے نکالی اور اس کے پیٹ پہ دے ماری. اس کے بعد میں ایک 9 سال کے بچے نے بھی اس کی گردن پہ تلوار مار دی. ابو جہل ٹھنڈا ہونے لگا, تڑپنے لگا, تڑپتے تڑپتے کہنے لگا ہائے میری بربادی, ہائے میری کمبختی. قریش کا سردار ابو جہل مارا بھی جا رہا ہے تو ان چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کے ہاتھوں. مجھے مارنے والا علی ہوتا تو کوئی بات بھی ہوتی, مجھے مارنے والا خالد ابن ولید ہوتا تو کچھ بنتا, مجھے مارنے والا حمزہ ہوتا تو کوئی بات ہوتی. ہائے محمد کی قوم کو تو لڑنا بھی نہیں آتا تھا, اور جس نے 9 اور 11 سال کے بچوں میں اتنی اسپرٹ پیدا کی اس کے جوانوں کا عالم کیا ہوگا. میرے پیارے ساتھیوں, اتنا خوفناک منظر ابو جہل اپنی آنکھوں زبان سے بیان کر رہا آخری وقت, اور یہ دونوں بچے لڑ رہے ہیں. معاذ کہتا میں نے مارا, معوض کہتا میں نے مارا, دونوں لڑ رہے ہیں. چچا عبد الرحمان ابن عوف آتے ہیں اور جناب محمد رسول اللہ بھی تشریف لاتے ہیں. کہا بھتیجو لڑو نہیں, تم دونوں نے اس کو مارا.
محمد رسول اللہ کی شان میں گستاخی کرنے والے کی ایک ہی سزا ہے کہ اس کو اس دنیا میں زندہ رہنے کا حق نہیں. ہم تو سر عام گستاخیاں کر رہے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. کیا یہ گستاخی نہیں ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو تم اپنی آواز کو نبی کی آواز سے اوپر نہ اٹھاؤ، تم اپنی آواز کو نبی کی آواز سے اونچا مت بڑھاؤ. کیا مطلب ہے؟ تم اپنے عملوں کو نبی کے عملوں سے اوپر مت اٹھ کرو. نبی نے جتنا کیا ہے اتنا ہی کرنا ہے. نبی نے اگر مغرب میں 3 پڑھی ہیں 5 پڑھنے والا مجرم، کوئی ایک دلیل تو دے دو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی کے اندر کبھی ایک ہی دن میں پورا قرآن مکمل کر لیا ہو. ہم اپنی مسجدوں میں رمضان کے مہینے میں شبینے کا انتظام کرتے ہیں اور ایک ہی رات میں پورا قرآن پڑھ کے سنا دیتے ہیں. کیا نبی اکرم نے اپنی پوری زندگی میں مجھے کوئی ایک واقعہ بتا دو کبھی 2-2 ہزار رکعتیں پڑھی ہوں؟ ہمارے یہاں تو ایسے ایسے لوگ ہیں جو 24 گھنٹے میں 2-2 ہزار رکعتیں پڑھ رہے ہیں. پتہ نہیں وہ نمازیں پڑھ رہے ہیں یا ورزش کر رہے ہیں یا راجدھانی ایکسپریس چلا رہے ہیں. یہ اپنے عملوں کو نبی کے عملوں سے اوپر اٹھانا نہیں ہے. یہ مہینہ آ رہا ہے، آپ کا محرم چل رہا ہے، مجھے کوئی ایک دلیل دے دو. جنگ بدر میں 14 صحابہ شہید ہوئے، جنگ احد کے اندر بھی 70 صحابہ شہید ہوئے. کوئی ایک ماں کا لال اٹھے، ایک دلیل دے دے کہ اللہ کے رسول نے شہید ہونے والے کسی صحابی کا اس کی زندگی میں تعزیہ نکالا ہو یا ماتم کیا ہو. اگر کہتے ہو کہ نہیں رشتہ داری کی بنیاد پر ماتم کریں گے، یہ حسین نبی کا نواسا تھا، اگر نواسے کا ماتم کرتے ہو تو داماد کا ماتم کیوں نہیں کرتے ہو نبی کے؟ وہ بھی تو شہید ہوا تھا علی. اگر ایک بھائی کا حسین کا ماتم کرتے ہو تو حسن بھی تو شہید ہوا تھا، اس کو بھی تو زہر کھلا کے مارا گیا تھا، اس کا ماتم کیوں نہیں کرتے ہو؟ اور رشتہ داری کی بنیاد پر ہی ماتم کرنا اگر جائز ہے تو پھر حضرت حمزہ بھی تو نبی کا چچا تھا. جنگ احد میں لاش کٹی پڑی ہے، پیٹ پھٹا پڑا ہے، کلیجے کی بوٹیوں کو چبانے کی کوشش کی ہندا نے اور نگلنے کی کوشش کی لیکن نگل نہیں سکی. ناک کٹی ہے، کان کٹا ہے، اس کو ہار بنا کر اس نے اپنے گلے میں پہنا ہے. اور اللہ کے رسول اپنے چچا کی لاش پر کھڑے ہو کر کہہ رہے ہیں چچا قیامت تک جتنے بھی اللہ کی راہ میں شہید ہوں گے وہ صرف شہید کہلائیں گے، اور قیامت تک جتنے بھی شہید ہوں گے تو جنت کے اندر سید الشہداء، تو ان تمام شہیدوں کا سردار بنا کر اٹھایا جائے گا. اگر شہید کا ماتم کرنا جائز ہے تو سید الشہداء کا ماتم کیوں نہیں کرتے ہو؟ اس کے نام پر تعزیہ کیوں نہیں نکالتے ہو؟ مجھے معلوم ہے نہ تلوار تم سے اٹھے گی نہ چلے گا خنجر، یہ بازو ہمارے آزمائے ہوئے ہیں. ان تمام چیزوں کے دلائل تمہارے پاس نہیں ہیں کیونکہ حضرت حسین کے نام پر روزی روٹی مل جاتی ہے، حضرت حسین کے نام پر تمہاری پیٹ کی توندیں موٹی ہو جاتی ہیں. ہر کسی کے نام پہ مارو گے پبلک جوتے مارے گی. تم بھی اصلیت جانتے ہو. نبی نے 14 صحابہ بدر میں شہید ہوئے، کسی ایک کا بتا دو تعزیہ نکالا ہو. جنگ احد میں 70 صحابہ شہید ہوئے، خود حضرت حمزہ شہید ہوئے. کوئی ایک ماں کا لال بتائے کہ نبی نے اپنے چچا کا کبھی تعزیہ نکالا ہو اور ماتم کیا ہو؟ کوئی ایک دلیل دو. وہابی نہیں مانتے، اہل حدیث نہیں مانتے، چلو ہم نہیں مانتے، تم تو مانتے ہو. تم مجھے بتاؤ صحابہ نے کیوں نہیں کیا؟ کیا صحابہ بھی ہماری طرح وہابی تھے اور تمہیں ماننا پڑے گا ہم نہیں مانتے صاحب؟ تم ایک دلیل دے دو، ہم کل سے کرنے کے لیے تیار ہیں. یہی لاہور کی سرزمین ہے. ہندوستان اور پاکستان کے بٹوارے سے پہلے ایک انسان نے کتاب لکھی تھی رنگیلا رسول. بزدل رائٹر نے اس کتاب پر اپنا نام نہیں لکھا، اس لیے مصلحت کے پیش نظر میں بھی اس کا نام خطبے میں نہیں لینا چاہتا ہوں. میری کیسٹیں میرے یہاں سے انڈیا پہنچنے سے پہلے میری کیسٹیں وہاں پہنچ جاتی ہیں. اس نے کتاب لکھی رنگیلا رسول، اس کتاب پر اس نے اپنا نام نہیں لکھا. بہت دل آزاری کی. وہ رنگیلا رسول کتاب میرے پاس موجود ہے. اس کے چبھتے ہوئے ایک الفاظ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اس کا پہلا چبھتا ہوا لفظ ذرا آپ غور کریں گے کیا ہے؟ عائشہ کی عمر 9 سال، محمد کی عمر 54 سال.
عائشہ کی چڑھتی جوانی، محمد کا چڑھتا بڑھاپا، پتہ نہیں اس نوخیز کلی کا دل محمد کیسے خوش کرتا ہو۔ یہ رنگیلا رسول کے وہ جملے ہیں جو سب سے کم چبھ رہے تھے میری نظر میں۔ اب اندازہ لگائیے کہ اس سے بھی زیادہ چبھنے والے الفاظ کس طریقے کے ہوں گے۔ اس کا جواب مولانا ثناء اللہ مرسلی رحمۃ اللہ علیہ نے، جو ہماری جماعت کے مناظر اسلام تھے،